اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شورا کی آج ہماری ریویژن کلاس ہے، پہلی 14 آیت کریمہ کی۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ یہ حامیم سجدہ کے بعد فوراً بعد جو ہے یہ سورہ اتری ہے۔ شورا کا معنی ہوتا ہے مشورہ کرنا، اور یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 38 میں اس کا جو مینشن کیا گیا ہے۔ کسی بھی چیز کا نام قرآن پاک میں جو ہے وہ اس کا عنوان نہیں کہا جا سکتا۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا نام ان کا عنوان ہے، سبجیکٹ بھی وہی ہے، ٹائٹل، لیکن بہت سی صورتیں ایسی ہیں زیادہ تر جن کا ٹائٹل ان میں سے کسی ایک لفظ کو جو ہے وہ لے کے لیا گیا ہے، وہ اس کا سبجیکٹ نہیں ہوتا۔ شروع کی گئی ہے حا میم عین سین کاف، حروف مقطعات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی ان کو کھولیں گے۔ قرآن کے معجزوں میں سے ایک معجزہ کہ دنیا جتنی مرضی کوشش کر لے ان حروف کے جو ہے وہ معنی جو ہے وہ نہیں ڈھونڈ سکی۔ کچھ لوگوں نے کیا سرائیاں ضرور کی ہیں اس کے اوپر، لیکن اس کے اوپر وہ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں لا سکے۔ دیکھیے جس وقت یہ سورہ اترتی اس وقت مسئلہ کیا تھا، وہاں پہ کون سی چیز جو ہے وہ زیر بحث تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد؟ ایک کہ اگر یہ محمد کہتا ہے کہ یہ ایک اللہ ہے، تو پھر یہ جو ہمارے بت ہیں، یہ جن کو ہم نے اپنے معبود بنا رکھا ہے، پھر یہ کیسے؟ پھر یہ ان کا کیا رول ہے؟ ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں کہ یہ بارش دیتا ہے، یہ مصیبت میں سے نجات دلاتا ہے، یہ بیماری سے نجات دلاتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، یہ محبت کا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو پھر یہ ان کس کام کے؟ اور پھر دوسرا، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ایک اللہ یہ سارے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور دوسرا، نبی آنا تھا تو نبی جو ہے وہ ہم بڑے سرداروں میں سے کیوں نہیں آیا؟ یہ کیا ہوا کہ ایک یتیم بچے کو جو ہے وہ نبی بنا دیا گیا؟ گویا کہ اللہ ان سے پوچھ کے بناتا کہ ہاں بھی بتاؤ نبی کس کو بنانا ہے۔ اور تیسری بات تھی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا ہے، تو یہ تو ہمیں لگتا ہے محمد نے خود گڑ لیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا لیا خود، یا یہ کہ کوئی جن آتا ہے اور جن آ کے سکھا جاتا ہے، یا ان کا کوئی استاد ہے، یا انہوں نے کہیں سے سیکھ لیا اور سیکھ کے جو وہ آگے پڑھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ شروع میں ان کے ان سوالات کے اوپر ڈائریکٹ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ بہت سی جگہوں پہ آپ کو جو ہے وہ سوال نہیں ملتا لیکن جواب دے دیا جاتا ہے۔ اب سوال کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول کو ذہن میں رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت کب نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، اور اس وقت کیا زیر بحث موضوع تھا، اس کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ اب یہ جو سوال تھے ان سوالوں کے ڈائریکٹ جواب دیے گئے۔ کیا؟ پہلی بات تو یہ کہے گی کذالک یوحی الیک، اسی طرح وہی آپ کی طرف کی جاتی ہے، الی الذین من قبلک، جس طرح کے پہلے کی جاتی تھی۔ اب کس طرح وہی کی جاتی تھی کہ پہلے بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیارے کے فرشتے جو ہیں آ کے پیغام پہنچاتے تھے، اسی طرح جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اوپر وحی آتی ہے تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے۔ اچھا، پہلے وحی کا لفظ کا ترجمہ، وحی کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے پیغام رسانی، وہ انتہائی تیزی سے پہنچایا جانے والا پیغام، جس طرح ہم نہیں کہتے بجلی کے کوندے کی طرح لپک کے آئے، کہ جس کا پتہ صرف پہنچانے والے کو ہو اور جس کے پاس پہنچ رہا ہے اس کو ہو، اس پیغام رسانی کو وحی کہتے ہیں۔ کہ ویسے ہی کہ جس وقت ہوتی تھی یا تو رسول اللہ کا قاصد جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں میں یاد کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات جب آتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے گھنٹی کی سی آواز ہے، اور پھر میرے دل کے اوپر کچھ اترنا شروع ہو جاتا ہے، اور میں اس کو جو ہے وہ بعد میں جب دیکھتا ہوں تو سب کچھ یاد ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت سخت سردیوں میں جھاڑے کے موسم میں بھی وہی آپ پہ اترتی تو آپ پانی پانی ہو جاتے، پسینے کی بوندیں جو ہیں وہ آپ سے گزر رہی ہوتی۔ تو یہ ایسے ہی وہی کی جاتی ہے جیسے پہلے لوگوں پہ کی گئی تھی، آپ سے پہلے انبیاء کرام کے اوپر۔ تو پہلی بات کا جواب دے دیا گیا کہ یہ محمد کا اپنا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ خود نہیں بنایا ہوا، کسی سے سکھا نہیں لیا، یہ ہم نے بھیجا ہے، جیسے کہ ہم پہلے جو لوگوں کی طرف بھیجے تھے۔ اللہ العزیز الحکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس کو نبی بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ تمہاری پسند لے کے، یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، اللہ غالب ہے اس کے اوپر۔ کیوں؟
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، علی العظیم، وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی عظمتوں والا ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبوت دیتا ہے. اب اس وقت ایک اور ٹاپک تھا. وہ ٹاپک کیا تھا کہ جتنے اس وقت قریش مکہ تھے انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. وہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بیٹیاں کیوں؟ کہ بیٹیاں باپ کی لاڈلی ہوتی ہیں، جس وقت ہمیں ضرورت ہوگی اس وقت یہ بیٹیاں اپنے باپ سے جو ہے وہ ہماری شرط، ہماری جو ہے وہ ہماری جو خواہشات ہوں گی ان کو منوا دیں گی. تو وہ ان کو بیٹیاں کہا کرتے تھے. تو کہا گیا کہ یہ اللہ کے اوپر کتنا بےہودہ الزام ہے کہ نمبر ایک تو اللہ کی اولاد بنا دی، اور نمبر دو خود بیٹیاں جو ہے وہ زمین میں گاڑ دیتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں جو ہے وہ بنا لیتے تھے. خود چاہتے تھے کہ ہمارے نرینہ اولاد ہو، ہمارے بیٹے ہوں، ہماری نسل بڑھے، اور جو بیٹیاں ہوتے تھے ان کو زندہ جو ہے وہ دفن کر دیتے تھے، اور اللہ کے لیے بیٹیاں جو ہے ان کو پسند تھی. اب اللہ کی اولاد ٹھہرانا، اللہ کے ہمسر بنانا، اللہ کے نسب میں سے بنانا، تو یہ تو ایسی باتیں تھی کہ قریب تھا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کہ وہ سب کچھ آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں، وہ زمین شک ہو جائے. کتنا بےہودہ الزام اللہ سبحانہ تعالیٰ پر لگاتے ہیں کہ اس کی بیٹیاں ہیں. قریب تھا کہ یہ سن کے جو ہے وہ آسمان پھٹ جائیں. والملائکۃ، اور لیکن وہ فرشتے ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تسبیح کرتے ہیں اپنے پروردگار کی. اور ساتھ جو اگلی بات ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور وہ استغفار کرتے ہیں ان کے لیے جو زمین میں ہیں. اس کے باوجود کہ وہ کتنے گناہ کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے بےہودہ الزامات لگا رہے ہیں، پھر بھی ان کے لیے جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ اللہ تیری مخلوق ہے، اس کو معاف کر دے. اللہ یہ ناسمجھ ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ جاہل ہے، بے عقل ہے، اللہ ان کو معاف کر دے. یستغفرون ویستغفرون لمن فی الارض، اور وہ استغفار کرتے ہیں ان سب کے لیے جو زمین پہ جتنے. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ احکامات کو جو ہے حکم عدولی کرتے ہیں. کبھی رزق رکا ہمارا؟ نہیں رکا. اس لیے کہ اللہ کے فرشتے ہمارے لیے وہاں پہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ یہ بھول چوک والے بندے ہیں، ان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے، اختیار لگا ہوا ہے، اللہ تو ان کو معاف کر دے. اعلیٰ خبردار ہو جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے. مطلب کیا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، پلٹ آؤ اس کی طرف، معافی مانگ لو اللہ سے. استغفار تمہارے لیے فرشتے کر رہے ہیں، تم بھی اپنے بارے میں سوچو کچھ. تم جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو جو ہے وہ پوج رہے ہو، اوروں کی جو ہے وہ پوجا کر رہے ہو، اوروں کے در پہ سجدے کر رہے ہو، تو باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، معافی مانگ لو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ. دیکھیے پلٹ کب؟ آخری لمحے سے پہلے، آخری ہچکی سے پہلے معافی جو ہے قبول ہے. جتنے بھی گناہ کیے ہوں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، سارے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں. دیکھیے کیا ابو سفیان کے گناہ کم تھے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ جنگوں میں جو ہے وہ سردار ہوتا تھا اس وقت، لیکن جب مسلمان ہوا تو پھر دوسروں کے برابر جو ہے وہ آ گیا. والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا من دونہ، جو بنا لیتے ہیں سوائے اس کے، اولیاء. اولیاء کس کو کہتے ہیں؟ ولی، کارساز، دوست. اس لفظ کا مفہوم ہمارے ذہن میں بیٹھنا ضروری ہے. دوست، کارساز، وہ جو وقت کام آ سکے، وہ جو مصیبت میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکے، وہ جس کو جب تم پکارے تو تمہاری بات سن کے اس کا جواب دے سکے، وہ جو قبر میں عذاب ہے اس کو بچا سکے. اگر کل آخرت میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ معاملہ طے ہونا ہے، اس آخرت میں جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ بخشش کر سکے. اب سوال یہ ہے کہ یہ ولی کون ہو سکتا ہے؟ ولی وہی ہو سکتا ہے جس میں یہ سب کچھ کرنے کی قدرت ہے. کیا اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ سارے کام کر سکے؟ کہ اللہ کے علاوہ اختیار ہے تمہیں رزق دے سکے؟ اللہ کے علاوہ اختیار ہے کہ تمہیں مصیبت میں جو ہے وہ نجات دلا سکے، تمہیں بیماری سے شفا دے سکے؟ جب کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے تو پھر تم اس کو اللہ کے علاوہ اور کر سکتے ہیں. اور ایک بات اور کہ اللہ تو وہ ہے جو عدم سے وجود میں لاتا ہے، جو مردہ کو زندہ کرتا ہے. تو جب اللہ ہی کر سکتا ہے اور دوسرا کچھ نہیں کر سکتا تو تم ان کو کیوں جو ہے وہ کھڑا کرتے ہو اللہ کے برابر میں؟ تو جو اللہ کے ساتھ اور بنا لیے ہیں، جبکہ اللہ حفیظ، نگہبان ہے ان کے اوپر. وما انت علیہم بوکیل، اور یہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا کہ آپ ان کے کوئی دروغہ نہیں لگے ہوئے. لستا علیہم بمسیطر، کوئی دروغہ نہیں ہے. اگر آپ کی بات نہیں مان رہے تو نہ ماننے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کا کیا کام تھا؟
آپ کا کام تھا پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا ہے، اب اس کے بعد جب ہمارے پاس آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ وَكَذَلِكَ، اب یہاں پہ جو ہے وہ آگئی بات اس قرآن کی، وَكَذَلِكَ، اسی طرح اوحینا، وہی کی ہم نے، الیکا، طرف آپ کی، قرآن معنی کیا ہوتا ہے قرآن کا؟ قرآن کا لفظ ایک تو ہوتا ہے کہ جتنے پہلے وظیفے تھے، صحیفے، جتنی پہلے کتابیں تھیں، ان سب کے تعلیم معنی کٹھا کر کے ایک کتاب کی شکل میں جو ہے وہ دے دیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کرن سے ہے، کرن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا، جڑا ہوا، ہر آیت دوسری سے ملی ہوئی، جڑی ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے وہی کی آپ کی طرف قرآن کی، عربی زبان میں۔ کیوں؟ اس وقت کی زبان عربی تھی، اگر وہ زبان عربی نہ ہوتی، یا اس وقت یہ قرآن جو ہے وہ کسی فارسی یا جرمنی یا کسی اور انگریزی لینگویج میں اترتا، تو جن کے اوپر اترا تھا انہوں نے کہنا تھا یہ تو ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہمارے لیے تو اس کو جو ہے وہ لبریٹ ہی نہیں کیا جا سکتا، تو یہ تو کسی اور کے لیے اترا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی زبان میں، دیکھیے واز بھی تبھی کارآمد ہو سکتا ہے اگر سننے والے کے لیول پہ لا کے جو زبان وہ سمجھتا ہے اس زبان میں اس کو سمجھایا جائے۔ آپ کوئی سکیل اردو بولتے چلے جائیں، آپ انگریزی بولتے چلے جائیں، اگلے کو سمجھ نہ آئے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو فائدہ تو تبھی ہوگا جب آپ اس کے لیول کے اوپر جائیں۔ تو اس وقت لوگوں کی زبان کیا تھی؟ عربی۔ اس عربی میں جو ہے وہ قرآن اتارا گیا۔ اب اگلی آیت میں یہ کہ مقصد کیا تھا اس کا؟ عربی میں اتارا وہی آپ کی طرف، لتنذرا، تاکہ آپ خبردار کر دیں، آپ ڈرا دیں ان کو۔ کن کو؟ ام القری۔ ام القری، کہتے ہیں ماں کو، قرا کہتے ہیں بستی کو، بستیوں کی ماں کو۔ اس دنیا میں، اس کائنات کی پیدائش جو ہے وہ زمین کی کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ مکہ سے۔ پہلا بسنا کہاں پہ تھا؟ آدم علیہ السلام کہاں اتارے گئے تھے؟ مکہ میں۔ تو وہ سینٹر آف دا ورلڈ ہے، سینٹر آف دا ورلڈ ہے۔ آج سائنس اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ دنیا کا سب سے سینٹر والی جگہ ہے۔ اب جو بستی ایک ہے، اس کے ساتھ دائیں بائیں جو بستیاں بنیں گی، تو جو پہلی بستی تھی، جو جڑ تھی، جو اصل تھی، وہ مکہ تھی۔ تو اس بستی والوں کو قرآن وہاں پہ اترا، ان کو خبردار کر دیں۔ اور ساتھ کہا ومن حولہا، حولہ کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد۔ اب ارد گرد جیسے مکہ ہے، مکہ سے ایسے ایسے پھیلتا گیا چاروں طرف، تو چاروں طرف یہ چلا گیا کہاں پہ؟ دنیا کے سارے کونوں کی طرف۔ بس یہاں پہ ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف، پہلے ہوتا تھا کہ نبی صرف ایک قوم کے لیے آتا تھا، ایک شہر کے لیے، ایک بستی کے لیے آتا تھا، لیکن یہاں پہ کہا گیا کہ آپ خبردار کریں ام القری، اس بستی والوں کو، امن حولہا، اور جو ارد گرد ہیں۔ اب ارد گرد کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اگر ایک ہے اس کے ارد گرد ماحول ایسے پھیلتا چلا گیا اور پوری دنیا جو ہے اس میں کور ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام دنیا کے لیے جو ہے وہ نبی ہیں، تمام دنیا کو جو ہے وہ خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کس بات کے؟ وَتُنذِرَ، اور خبردار کر دیں یوم الجمع، اس جمع ہونے والے دن کے اوپر۔ جمع ہونے والا دن کون سا؟ جس کو سارے اکٹھے کر دیے جائیں گے، سب جو ہے وہ زندہ کیے جائیں گے، اور زندہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ خبردار کر دیں اس دن سے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اصل میں ہماری بھول یہیں پہ ہے، ہماری غلطی یہیں پہ ہے کہ ہمیں اس دن پہ شک ہے، ہمیں یقین نہیں ہے اس کے اوپر۔ ایمان ہے، ہم نے بائی ڈیفالٹ کلمہ پڑھ لیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول کا، ہم کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت پر۔ اگر ہمیں ایمان آخرت پہ ہو، ہمیں یقین بھی ہو، تو پھر ہم جتنی حرام خوریاں کرتے ہیں وہ ہم چھوڑ نہ دیں، ان تمام چیزوں سے جن سے منع فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان سے رک نہ جائیں۔ ہم کہتے ہیں جب ہوگی دیکھی جائے گی، رزق کا وعدہ اللہ کا ہے، ہم دنیا کے خداؤں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پتہ ہے کہ یہ دنیا ختم ہونی ہی ہونی ہے۔ آج اتنی عمر ہو گئی ہے، اتنی عمر میں اگر ہم دیکھیں، ایک نظر دوڑائیں، کتنی گھڑیاں گزری ہیں، چند پل ہی گزرے ہیں۔ وہ کل پیدا ہوئے تھے، اسکول گئے تھے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، نوکری کی، ریٹائر ہوئے، بس یہی ہے۔ یہ ایک فلم جو ہے وہ چند لمحوں میں ہمارے سامنے سے گزر جاتی ہے، اور روز محشر ہی پوچھا جائے گا، ہاں کیا گزار کے آئے ہو، کتنا گزار کے آئے ہو؟ دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اس دن یا دن کے کچھ حصے کے لیے اپنی ابدی زندگی خراب نہ کریں۔ وہ زندگی جو ہمیشہ عبدالآباد رہے گی، جو نہ ختم ہونے والی ہوگی، تو اس دن کے بارے میں، وہ دن جو دن فیصلہ کرے گا، وہ فیصلہ کرے گا کہ تمہاری اب منزل کیا ہے، جنتی ہو جہنمی ہو۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باز پرس کریں گے، تم سے پوچھا جائے گا کیا کر کے آئے ہو۔ اب وہاں پہ تمہاری جو ہے وہ پھر رپورٹ تیار ہوگی۔ ہوگا کیا اس دن؟ فریقن فی الجنت، ایک فریق ہوگا جنت میں،
وفریقن فی السعیر، اور دوسرا سعیر کس سے کہتے ہیں؟ دہکتی ہوئی دوزخ میں، آگ میں۔ ایک فریق جنتی ہوگا، دوسرا جو ہے وہ دوزخی ہوگا۔ بات ختم، دو گروہ ہو جائیں گے، ایک اللہ کے ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ اب فیصلہ ہمارے پاس اس وقت ہے کہ رسول آ گیا، خبردار کر دیا اس نے ہمارے لیے، وہ اترا، کتاب ہمارے پاس لے کے آیا کہ اس دن کے بارے میں خبردار ہو جاؤ۔ اس دن دو فریق ہوں گے، ایک جنتیوں کا فریق گروہ ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہمانی سے لطف اندوز ہو رہا ہوگا، اور دوسرا جہنم میں جو ہے وہ جل بن رہا ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وہ چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیث میں نے اس دن بھی سنائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں، اللہ میاں اگر تو چاہتا تو پھر یہ سب کچھ ایسے ہی کر دیتا، سب کو جو ہے وہ ایماندار بنا لیتا، سارے جو ہے وہ تیرے فرما بردار ہو جاتے۔ تو فرمایا اپنا پیراہن اونچا کرو، اونچا کیا، اور اونچا کرو، اور اونچا کیا، اور اونچا کرو، اور اونچا کیا، اور کرو۔ یا اللہ اگر اونچا کیا تو پھر وہ جہاں خیر نہیں ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ بس پھر جہاں خیر نہیں ہوگی وہی جہنم میں جائے گا، خیر والے سارے جنتی ہوں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا کہ انسان کو اس دنیا میں تصرف دے دوں، اختیار دے دوں، اور اختیار دے کے میں دیکھوں کہ کون جو ہے وہ میرے لیے فیصلے اچھے، کون میری طرح پہ چلتا ہے۔ دیکھیے، اور اس کے انعام میں کیا دوں؟ انعام میں وہ دوں جو کہ اس کے فرما بردار فرشتوں کے لیے بھی نہیں ہے، وہ انسان کے لیے۔ کبھی ہم نے کہیں جگہ پڑھا کہ فرشتوں کے لیے جنت ہے؟ جنت تو انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اب انسانوں کے لیے جو بنائی گئی جنت ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ گدھے گھوڑوں میں جو ہے وہ تمیز کیے بغیر جو ہے وہ گدھے گھوڑوں کی طرح جو ہے وہ ایویں جو ہے وہ بانٹی جائے۔ اللہ کے خاص بندوں کے لیے ہے۔ اللہ کے خاص بندے کون سے؟ جو اس کی راہ پہ چلتے ہیں، جو اس کے کہے کو جو ہے وہ اون کرتے ہیں۔ ولیکن، اور لیکن، یدخل من یشاء فی رحمتہ، وہ جس کو چاہے گا وہ اپنی رحمت میں جو ہے وہ داخل کر لے گا۔ اس کا ترجمہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ جو چاہے گا اس کو وہ اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، کہ جس کے دل میں طمع ہوگی اس جہاں جگہ جانے کی، اس جنت کو لینے کی، اللہ اسی کو جو ہے وہ داخل کرے گا۔ ہدایت بھی اللہ اسی کو دیتا ہے جو ہدایت چاہتا ہے۔ وہ جو راہ پسند کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اسی راہ پہ اس کو چلا دیتا ہے۔ اگر وہ اللہ کی راہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیتے ہیں، پھر وہ اس راہ میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے پاس پھر کوئی کلو نہیں رہتا بچنے کا۔ والظالمون، اور ظالم لوگوں کے لیے، ما لہم من ولی ولا نصیر، اس دن نہ تو کوئی کارساز ہوگا اور ان کا نہ کوئی مددگار ہوگا۔ جتنے انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ جن لوگوں سے انہوں نے وعدے وعید انہوں نے کر رکھے ہیں کہ وہ بچا لے گا، وہ پیر جی جو ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے مریدوں کو نہیں لے جائیں گے۔ کیا پیر جی کو خود پتا ہے کہ انہوں نے خود جنت میں جانا ہے؟ جنت کا دعویٰ تو کسی نے بھی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول بھی کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرو آتے محمد الوسیلہ والفضیلہ، کہ میرے لیے بھی اس جگہ کی دعا کرو کہ اللہ کی فضیلت مجھے حاصل ہو، اور وہ جگہ مجھے ملے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک شخص کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ جگہ میرے لیے ہی ہوگی۔ تو پوچھا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے، اپنی پھوپھی حضرت صفیہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو کرنا ہے آپ ہی کر لو، میرے بھروسے پہ نہ رہنا۔ اگر شفاعت ہوتی، سفارش ہوتی تو اس وقت رسول کی سفارش ہوتی۔ ہاں شفاعت ہوگی، جس کو ہم شفاعت کبریٰ کہتے ہیں، کہ وہ شفاعت بڑی شفاعت ہوگی جس وقت حساب نہیں ہو رہا ہوگا۔ اس وقت اللہ کے رسول جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ کب تک ہوں گے، کتنا عرصہ ہوں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے نہیں پتا۔ پھر کہا جائے گا محمد سر اٹھاؤ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مانگو کیا مانگتے ہو، کیا مانگیں گے؟ اللہ اس امت پریشان ہے، اس کا حساب شروع کیا جائے۔ یہاں پہ کوئی مددگار، کوئی ساتھی نہیں ہوگا جن کے بل بوتے پہ ابھی جو ہے تم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا تم نے اس کے علاوہ اور اولیاء اور گھڑ رکھے ہیں؟ واللہ، اللہ ہی ہے جو ولی، وہی ہے وہ مددگار، تو وہ ہو جو کچھ کرنے کی قابل ہو۔ اللہ ہے، وہ ولی ہے، وہ کارساز ہے۔ کیوں؟ اس کے پاس طاقت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ وہ ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو سب کچھ کرتا ہے۔ اگر کسی اور کے پاس طاقت ہے پھر چلے جاؤ اس کے پاس۔ یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قدرت بھی اسی کی ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہی قدرت رکھتا ہے اور کسی کے پاس اس کی قدرت نہیں ہے۔ کوئی قادر نہیں ہے کہ یہ کام کر سکے۔ ہے یہ تو ایک مکھی جو ان کے سامنے سے اگر ان کا کھانا پڑا ہوا ہے وہ چھین کے لے جائے، وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے، تو بڑکیں کس بات کی مار رہے ہیں؟ ایک مکھی تک جو ہے پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی تمہارا کھانا چھین کے لے جائے، اس سے واپس نہیں لے سکتے، اور دعوے کرتے ہو اللہ کی برابری کے۔ تو اللہ تو وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے، وہی اس پہ اوپر قادر ہے۔
وما اختلفتم فیہ من شیء، بس اگر اس میں کچھ یہ پیغام دو ٹوک پیغام تمہیں پہنچا دیا گیا، اب اس دو ٹوک پیغام میں اگر تمہیں کوئی اختلاف ہے، اگر تمہیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، فحکمہ الی اللہ، تو پھر فیصلہ لٹا دو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ ہم نے وہ پڑھا تھا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، پھر اگر تم کسی شے کے تنازع میں پڑ جو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف اس کو پلٹا دو۔ جو بھی فیصلے ہیں، اختلاف کہاں پہ ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے جہاں پہ اپنا شملہ اونچا رکھنا ہو، جہاں پہ یہ ہو کہ اچھا، کیونکہ جب بھی حق کو آیا اور حق کو جھٹلانے والے کس بیسس پہ جھٹلاتے تھے اس کو؟ کہ اگر حق کو مان لیا تو پھر یہ حق بڑا ہو جائے گا، ہم چھوٹے ہو جائیں گے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی مختلف ہیلوں بہانوں سے اس حق کو چھوٹا کرنے کی، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سلسلے میں اپنی طرف سے بہت کچھ اس میں شامل کرتے ہیں، اور جو کچھ اختلاف کرے اس میں کچھ بھی، تو رف اس کی اللہ کی، ذالکم اللہ، یہ ہے رب تمہارا، ذالکم اللہ، یہ ہے رب تمہارا، ربی، یہ اللہ ہے جو رب ہے میرا، علیہ توکل، تو اسی پہ بھروسہ کیا میں نے، یہ ہے وہ اللہ، یہ ہے وہ جو رب ہے تمہارا، اسی پہ میرا بھروسہ ہے، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اب بتائیے کہ عبادت کرنے کے لائق کون ہے؟ جو دیتا ہے، جس سے بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جو قابل بھروسہ ہے، جو سنتا ہے، مدد کرتا ہے، اور پھر جس نے وعدے تم سے کر رکھے ہیں، تمہارا خیال تم سے زیادہ رکھتا ہے۔ وہ جب سب کچھ وہ کرتا ہے تو پھر اسی کی طرف جو ہے وہ لوٹ کے جانا ہے، بھروسہ اسی پہ کرتے ہیں، اسی کی طرف ہم جو ہے وہ رجوع کرتے ہیں۔ کیوں؟ فاطر السماوات والارض، فاطر کہتے ہیں کسی بھی چیز کو پہلی دفعہ وجود میں لانے والے کو، عدم سے وجود میں، جس کا کوئی پہلے تذکرہ نہ ہو، جس کا کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی ڈرائنگ نہ ہو، اس کو وہ لانے والے کو فاطر کہتے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، اس نے زمینوں و آسمان کو پیدا کیا، جعل لکم من انفسکم ازواجا، پھر اس نے جو ہے وہ تمہارے ہی، تم میں سے جو ہے وہ جوڑے بنائے، تمہاری جو ہے وہ ساتھی بنائے، تمہارے بھی ومن الانعام ازواجا، اور مویشیوں میں بھی اس نے جوڑے بنا دیے، یذروکم، پھر پھیلا دیا اس کو تمہیں، اس میں، اس زمین میں تمہیں جو ہے وہ پھیلا دیا، لیس کمثلہ شیء، اس کی مانند کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کی مثل کی مانند بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ زیادہ بہتر ترجمہ ہوگا کہ ہم یہ کہنا اس کی مانند، اس کا مطلب کہ شاید ہم اس کے مقابل کی بات کریں، نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کی مانند بھی کوئی نہیں ہے، کہ اگر اس کی کوئی مثال ہوتی تو یہ اس کی مانند بھی جو ہے وہ نہیں ہوتے۔ لا ضد ولا ند ولا له مثال ولا مثل، نہ اس کی کوئی مثال ہے، نہ اس جیسا ہے، نہ اس کے متقبل ہے۔ کیوں؟ وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کے کوئی آگے ہے، نہ کوئی اس کے پیچھے ہے، نہ اس کی کوئی برابری کر سکتا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ تو یہ اس کی اس کی مثال جیسی کوئی مثال نہیں۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہی جو ہے وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ میں بھروسہ کیوں کر رہا ہوں اس کے اوپر؟ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، چابیاں اس کے پاس ہیں۔ یبسط الرزق لمن یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے رزق فراغ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور وہ کم کر دیتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک اس کی حکمت ہے۔ اگر سب کے پاس ایک جیسا رزق ہوتا تو پھر کیا ایک دوسرے کے جو ہے وہ کام آتے کوئی؟ پھر فساد زیادہ بڑھ نہ جاتا یہاں پہ؟ یہاں پہ ایک دوسرے کے جو ہے وہ رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر جو ہے وہ سارے بڑے ہوتے تو نیچے لیول والے کام کون کرتا؟ کون جو ہے وہ تمہاری میز صاف کرتا؟ کون تمہیں چائے بنا کے دیتا؟ کون گھر کی صفائی کرتا؟ تو یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جس طرح ایک مشین میں، اس مشین میں جو ہے وہ اس کے پرنگ پسٹنز بھی ہوتے ہیں، اس میں نٹ بولٹ بھی ہوتے ہیں، کل قابلے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنی کہ مین سٹریم میں ہوتی ہے۔ کسی بھی کمپنی کا جتنا اس کمپنی کا چیف ایگزیکٹو امپورٹنٹ ہے، اسی طرح اس کا آفس بوائے بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے۔ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے دیتا ہے، اور یہ رزق بھی جو ہے وہ کسی کی جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی علم کی بنا پہ ہے یا اس کی عقل کی بنا پہ ہے، یہ اللہ کے فیصلے ہیں۔ ہم نے کتنوں کو دیکھا ہے جو ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں اور ان کے نیچے جو ہے وہ لائن لگی ہوتی ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی اور پڑھے لکھے لوگوں کی، جس کو چاہتا ہے۔ کیوں؟ انہ بکل شیء علیم، اس کو پتا کتنا کس کو کیا دینا ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، وہ جانتا ہے کس کو میں دوں گا وہ آگے میری راہ میں بانٹے گا، وہ جانتا ہے کہ کس کو میں دوں گا اور اس کے بعد وہ نافرمان ہو جائے گا۔ ہر چیز کی خبر اس کے پاس ہے۔ اب یہاں تک تو بات ہوگی، اس کے بعد ٹاپک تھوڑا سا جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، اور یہ دین کوئی ڈیفرنٹ دین نہیں ہے، یہ وہی دین ہے جو تمام انبیاء کرام کا دین تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہم سب انبیاء کرام جو ہے وہ الاتی بھائی ہیں. الاتی کہتے ہیں ستیلے کو. ہمارا باپ ایک ہے, دین ایک ہے. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا کلمہ, دین کو قائم کرنا, وہی ایک دین ہے. ہاں ہماری مائیں مختلف ہیں. کیا کہ شریعت جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے بلتی رہی. اس شریعت کس کو کہتے ہیں؟ شریعت کہتے ہیں راستے کو, راستے مقرر کرنے کو, راستہ متعین کرنے کو. جیسے میں نے ایگزامپل پہلے بھی دی تھی کہ آپ دیکھ لیجیے آدم علیہ السلام کے بچوں میں آپس میں نکاح جائز تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں جو ہے اس وقت جو ہے دونوں بہنیں ایک شخص کے عقد میں آ سکتی تھیں. پہلے خانہ کعبہ جو ہے قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا, پھر جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر دیا گیا. پہلے جو ہے وہ مال غنیمت جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حرام ہوتا تھا, بعد میں حلال ہو گیا. پہلے تعظیمی سجدہ جو ہے وہ جائز ہوتا تھا, بعد میں حرام ٹھہرا دیا گیا. تو شریعت تو ہر وقت کے حساب سے, نماز کسی دور میں کچھ اور شکل میں تھی, کسی اور شکل میں. پہلے جو ہے وہ روزہ کیا ہوتا تھا کہ شام کو جو کھا لیا وہی جو ہے وہ اگلے شام تک چلنا ہے, پھر اس کی شکل جو ہے وہ بدل دی گئی. اسی طرح زکوٰۃ کا لیول جو ہے وہ ڈیفرنٹ کر دیا گیا. تو یہاں پہ بنایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ, اور مقرر کر دی شریعت تمہاری دین میں اسی چیز کو, ما وصی جس کا حکم دیا گیا نوح کو. دین ایک ہی ہے. اس دین میں پھر جو اللہ نے وہی چیز سب تمہارے لیے مقرر دی, وہی چیز جو نوح کے پاس تھی. والذی اوحینا الیک, اور وہی ہے جو وحی کی تمہاری طرف, آپ کی طرف. وما وصینا بہ ابراہیم, اور جو وصیت کی ہم نے ابراہیم کو, و موسیٰ و عیسیٰ, اور عیسیٰ اور موسیٰ کو. کیا یہ ہے وہ پیغام, ان اقیموا الدین, دین قائم کرو. قائم کیا کرنا ہے؟ دین کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ دین نہیں ہے وہاں پہ دین پھیلاؤ, جہاں پہ دین ہے اس کو قائم کر کے رکھو. دین قائم کیا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق معاشرے کو چلانا. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے جو صحیح ہے. جزا و سزا کا جو نظام ہے اس نظام کو جو ہے وہ لاگو کرنا, یہی دین کا قائم کرنا ہے. اگر دین نہیں ہے تو دین قائم کرو, اگر دین قائم ہے تو پھر اس کو مسلسل جو ہے وہ رواں دواں رکھو. ولا تتفرقوا فیہ, اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو. تفرقہ کب پڑ جاتا ہے؟ ہوتا کیا ہے کہ جب دین اترتا, کوئی شریعت اترتی, اس کے بعد 3-4 نسلیں تو اس نبی کو مانتی رہتی, اس کے بعد پھر اس میں جو ہے وہ چینجنگ آنی شروع ہو جاتی. لوگ جو ہیں وہ اپنے معقولات, اپنے بزرگوں کی باتیں, قول ان کے شامل کر دیتے, حتیٰ کہ ایک وقت یہ آتا کہ یہ ثابت کرنا مشکل ہو جاتا کہ اصل حقیقت کیا تھی, اصل دین کیا تھا. وہ تراجم لوگ پکڑ دیتے, اصل حقیقت چھوڑ دیتے. آج بھی تراجم پکڑنا شروع کر دیے لوگوں نے, اصل قرآن کو جو ہے وہ چھوڑنے کی طرف چلے. یہی فتنہ ہے. جب اس وقت کے علماء بھی پھر یہ اس شش و پنج میں پڑ جائیں کہ اچھا صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, یہی تفرقے بازی ہے, یہی فرقہ فرق ورق کر دینا ہے. باقی ان اقیم الدین, یہ بات کر دی کہ دین قائم کرو, ولا تتفرقوا, اور اس میں تفرقے میں نہ پڑو. تفرقے میں نہ کیا پڑھو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا صراطی مستقیم, یہ ہے سیدھی راہ, ایک سیدھی لائن. وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت. اس کے علاوہ چاہے جو کچھ جس نے مرضی کا ہے, اگر قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے تو وہ بات غلط ہے. جو بھی جتنا بھی کہتا ہے, وہ کہتے تھے نا اس وقت, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. سب سے بڑی ہستیاں تو ہمارے لیے ماں باپ ہی ہوتی تھیں نا, ہیں ماں باپ ہی ہیں, لیکن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہیں. قانون کس کا چلے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کا. حکم کس کا چلے گا؟ اللہ اور اس کے رسول کا. میرے ماں باپ اگر مجھے کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ چھوڑ دے تو میرے لیے پرائرٹی اللہ اور اس کا رسول ہے, ماں باپ نہیں. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ, بہت ہی مشکل ہے, سخت ہے مشرکین کے اوپر جس کی طرف آپ ان کو بلاتے ہیں. اللہ یجتبی من علیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے پسند کر لیتا ہے اپنی طرف, جس کو وہ چاہتا ہے. ویہدی علیہ, اب یہاں پہ جس کو چاہتا ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ اگر سرداری ملنی تھی, نبوت ملنی تھی, تو یہ جو مکہ اور طائف کے بڑے سردار تھے یہ مر گئے تھے, ان کو کیوں نہیں دی گئی؟ ایک یتیم بچے کو دے دی گئی, محمد کو دے دی گئی. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم محمد کے آگے جو ہے وہ جھکیں, محمد کی اطاعت کریں, محمد کا کہا مانیں, تو پھر ہم اپنے بڑوں کا کہنا چھوڑ دیں. تو یہاں پہ کہا گیا اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. وَيَهْدِي عَلَيْهِ, اور وہ راہ دکھاتا ہے اس کی طرف, کس کو؟ مَن يُنِيبُ, جو رجوع کرتا ہے. راہ اسی کو ملتی ہے جو راہ کا متلاشی ہوتا ہے, ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو جو ہے وہ نوازتے ہیں جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اے بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتا ہے, میں 2 ہاتھ آتا ہوں. وہ 1 قدم چلتا ہے, میں 2 قدم چلتا ہوں. وہ چل کے آتا ہے, میں دوڑ کے آتا ہوں اس کی طرف. لیکن اس کے لیے اس کی طرف چلنا ضروری ہے, اس کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے. یونیب اناب سے ہے,
الف نون الف بے، اناب کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا. وما تفرقوا الا من بعد جاءهم العلم بغيا بينهم، اور نہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا. کیا ہمارے پاس قرآن نہیں ہے؟ ہمارے پاس علم نہیں آ چکا؟ اس کے باوجود ہم وہ کیوں کرتے ہیں جو قرآن و سنت میں نہیں لکھا ہوا؟ یہی ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہوتا ہے، یہی فرقہ فرقہ اس کو کرنا ہوتا ہے. جب ہمارے پاس قرآن آ چکا ہے پھر کیوں زدم زدہ، ضد کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے؟ اس لیے کہ اگر میں نے یہ مان لیا، یہ محلے دار کیا کہیں گے، رشتہ داری کیا کہیں گی، میرے بیوی بچے کیا کہیں گے؟ میں کوئی معاشرے سے لگ تو نہیں ہوں، میں تو معاشرے میں ہی رہنا ہے. یہی دنیا، ایسی دنیا فیصلہ کر لیجئے، دنیا میں رہنا ہے، آخرت میں اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے مہمان بننا ہے. یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے اس وقت. اگر ہم یا تو ہم دنیا کو مان لیں تو دنیا میں تو کوئی بھی کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے بھی کوئی کسی کے ساتھ نہیں رہا کبھی بھی. اللہ وعدہ کرتا ہے ساتھ رہنے کا، اللہ تمہیں گارنٹی کرتا ہے ساتھ رہنے کی. تو صرف زدم زدہ انہوں نے اس میں کر لیا. ولولا کلمۃ سبقت من ربک الی اجل مسمى، اگر اللہ کی طرف سے ایک بات لکھی نہ جا چکی ہوتی، ان کے لیے ایک مقررہ مدت مہلت جو ہے وہ طے نہ کر دی گئی ہوتی، لقضی بینہم، یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا. اللہ نے ایک مہلت دے دی کہ اس مہلت میں، اس مہلت سے ہو سکتا ہے کون کون فائدہ اٹھا لے. اس مہلت سے یہ وہ خالد بن ولید جو ہے وہ نکل سکتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس مہلت سے فائدہ اٹھا لیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں. اگر ہر گناہ کے اوپر، اللہ کی ہر نافرمانی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ پکڑنا چاہتے ہیں، سزا دینا چاہتے ہیں، یہاں پہ کوئی زندہ زیرو نہیں باقی نہ رہتی. تو اللہ کا اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا کہ ایک مقررہ مہلت دی گئی ہے، لقضی بینہم، یقیناً ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ وَرِثُوا الْكِتَابَ، اور وہ لوگ جو وارث بنائے گئے کتاب میں، من بعدہم، بعد ان کے. کیا حق ادا کیا ہم نے؟ اس وقت کتاب کے وارث ہم ہیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا کہ پہنچا دو، جو یہاں نہیں ہے وہ اگلے کو پہنچا دے. یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، یہ لوگوں نے محنت کی ہے، تو یہ ہمارے پاس ہر چیز جو ہے وہ تفاسیر کی شکل میں، اللہ کے رسول کی احادیث سیرت طیبہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے. تو کیا حق ادا کیا ہم نے؟ جب ہمارے پاس پہنچ گیا تو کیا ہم نے تو اس کو اچھے سے غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا کہ جب کوئی مر جائے گا تو پڑھ لیں گے، بچی بیائی جائے گی سر کے اوپر رکھ دیں گے، سارا رات جو ہے وہ ہم جو ہے وہ انڈین گانوں کے اوپر ڈانس کریں گے اور پھر جاتے ہوئے قرآن رکھ دیں گے؟ اس سے بڑھ کے اللہ کا مذاق اور کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا کیا کچھ نہیں کرتے ان رسومات میں. باپ بیٹی کٹھے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، ہندوؤں کی ساری رسومات پوری کی جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد کون سا تکیہ اس کے بعد جو ہے وہ سر کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی کتاب رکھ دیتے ہیں. کتاب نے تو یہ کرنے کے لیے کچھ نہیں کہا تھا. کیا کتاب نے، اللہ کے رسول کی سنت سے ہمیں ثابت ہے کیا شادیاں نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ کیا صحابہ کرام کی جو ہے وہ شادیاں نہیں ہمیں نظر آتی؟ کیا فوتیدگی کے اوپر ایسے ہوتا ہے جیسے ہم کرتے ہوتے ہیں؟ جو کتاب کا لفی شک منہ مریب، یقیناً اس میں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، شک والے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں. ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہی راہ ہدایت ہے. ہم اس کو راہ ہدایت نہیں بولتے، ہم کہتے ہیں کہ راہ ہدایت وہ ہے جو میری عقل مانتی ہے، جو میرے بڑے کہتے ہیں وہ راہ ہدایت ہے. یہ راہ ہدایت نہیں ہے، یہ شک ہے. ہمیں یہ بیماری ہے جس بیماری کی وجہ سے ہم نے قرآن کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھا. اب فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمارے ہاتھ میں. مہلت دی ہوئی ہے اللہ نے، کب تک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. پتہ نہیں اگلا لمحہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. اس اگلے لمحے سے پہلے ہم اپنے آپ کو پلٹ جائیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے وہ سب کچھ نہ کرنے کا جو ہے وہ عہد کر لیں جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے، اور صرف وہی کرنے کی کوشش کریں. دیکھیے، ہم کوشش کا لفظ میں کہہ رہا ہوں، ہم سے کوشش ہی مانگی ہے، ہم رزلٹ دے ہی نہیں سکتے، ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. تو کوشش جتنی سنسیریٹی کے ساتھ، جتنے خلوص کے ساتھ کوئی کر لے گا، جتنا وہ گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا اس کے لیے ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين یا رب